بھی سلسلہ عجیب ہے. پھر رشیا میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے کازان. کازان میں ایک عالم تھے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ. حمزہ بے رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا. انہوں نے لینن گراڈ میں ایک پرنٹنگ پریس میں سب سے پہلے قرآن مجید کو پرنٹ کرنے کی سعادت حاصل کی. پھر اس کے بعد ہیمبرگ جرمنی کے اندر قرآن مجید حفظ کیا گیا. پھر تیسرے نمبر پر ایران میں جو ہے اسی طرح پرنٹنگ پریس پر چھاپا گیا تو چھپائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. الحمدللہ آج چھاپے خانے پر اتنے قرآن مجید چھپ رہے ہیں، بڑے سائز میں، چھوٹے سائز میں، خوبصورت. اللہ کا لفظ سرخ جو ہے وہ روشنائی سے لکھا ہوتا ہے. آپ جیسے خوبصورت قرآن پاک چاہیں الحمدللہ آج بنے ہوئے دنیا کے اندر موجود ہیں. ایک مرتبہ میوخ یونیورسٹی تھی جرمنی کی. آپ لوگ تنگ تو نہیں ہو رہے کہ بھئی زیادہ لمبا میں بات کر گیا؟ اچھا جزاک اللہ. میوخ یونیورسٹی جرمنی میں ایک مرتبہ ایک پروجیکٹ دیا گیا. پروجیکٹ یہ تھا کہ مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہماری کتاب محفوظ ہے، جب یہ دنیا کے کتنے ملکوں میں پرنٹ کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو اس کو ویریفائی تو کیا جائے. یہ واقعی بڑی بات تھی ویریفائی کرنا. اللہ اکبر. چنانچہ انہوں کے لیے فنڈ الگ کر دیا گیا، لوگ الگ کر دیے گئے. انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کے شہروں سے قرآن مجید خریدے اور 40,000 کاپیاں اکٹھی کر لی ایک جگہ پر. پھر سٹاف رکھ کے انہوں نے ان کو آپس میں کمپیئر کرنا شروع کیا. 40,000 قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو آپس میں مقابلہ کر کے دیکھا گیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کہیں ایک حرف کا فرق بھی نہیں تھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں.